بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں کفن کے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے میت کی جو سکرات کے عالم میں ہوتا ہے اس وقت اس کی یاد کرنے اور اس کو کلمے کی تلقین کرنے اور میت کو غسل دینے کے متعلق تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج کے اس وقت میں ہم پڑھتے ہیں کہ میت کو کفن دینا غسل کی طرح فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی علاقے میں کوئی میت مر جائے اور اس کے رشتہ دار وغیرہ اس کو کفن وغیرہ نہ دے تو تمام شہر والوں پر اس کو کفن دینا غسل دینا فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ دے تو سب گنہگار ہوں گے، اگر کوئی ایک دے دے تو پھر سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو مردے کو کفن میں یہ اگر مرد ہو تو 3 کپڑے مسنون ہیں، تہبند، کفنی اور چادر، اور عورت کو 5 کپڑے مسنون ہیں، تہبند، کفنی، دوپٹہ، سیرہ بند اور چادر۔ اب یہ ہے کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں تو نمبر 1 کرتا کہ جس کو کفنی کہتے ہیں، یہ گلے سے پاؤں تک ہوا کرتا ہے اور آگے پیچھے برابر ہو۔ اس کو مرد کے لیے مونڈوں پر سے چیر دے، یعنی منہ کے پاس سے چیر دے، اور عورت کے لیے سینے کی طرف سے، تاکہ اس کے گلے میں پہنایا جا سکے۔ اور اس کفنی میں نہ آستینیں ہو، نہ کلیاں ہو، نہ چاک ہو، نہ وہ سلی ہوئی ہو، کیونکہ زندہ آدمی یہ چیزیں اس لیے کرتا ہے کہ چلنے پھرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور مردہ اس سے بے نیاز ہے۔ اس لیے مردے کے کفن میں، مردے کی کفنی اور کرتے میں آستینیں، کلیاں وغیرہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 2 لفافہ، یعنی لپیٹنے کی چادر۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے، میت کے سر سے اور پاؤں دونوں طرف سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے، یعنی میت کے قد سے تقریباً 2 بالشت لمبی ہو۔ اور نمبر 3 تہبند، جس کو ازار کہتے ہیں، اس کو بعض نے کاندھے سے قدم تک بیان کیا ہے اور اکثر نے اس کو لفافے کے برابر لکھا ہے، اور یہی معمول ہے، البتہ لفافہ اتنا چھوٹا ہو جتنا وہ بندش کے لیے زیادہ تھا۔ اب یہ ہے کہ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کو لبان سے طاق عدد میں دھونی دے، پھر کفن میں سے پہلے لفافے یعنی چادر کو بچھائے، اس کے بعد ازار، پھر اس کے اوپر کرتا، اس طرح بچھائے کہ کرتے کے اوپر کا حصہ لپیٹ کر سرہانے کی طرف جمع کر دے۔ پھر میت کو اس پر لٹا کر پہلے کرتے کا گریبان سر میں ڈال کر کرتا پہنا دے، پھر اس کے تمام بدن اور کفن کو خوشبو لگا دے، اور اس کے سجدے کے اعضاء یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں پر کافور لگائے، یہ ان اعضاء کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ پھر ازار لپیٹ دے، اس طرح کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف کا حصہ لپیٹے تاکہ داہنا اوپر رہے۔ اس کے بعد چادر بھی اس طرح لپیٹ دے، پھر کپڑے کے ٹکڑے سر اور پاؤں کی طرف کفن کو باندھ دے اور کمر کے پاس سے بھی باندھ دے تاکہ راستے میں کھل نہ جائے۔ پھر ایک زائد چادر اس پر ڈال دے جو کفن کا حصہ نہ ہو، اور قبر میں رکھنے کے بعد بند کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہیں گی۔ تو یہ ہم نے مرد کے کفن کے متعلق تفصیلاً پڑھا۔ اب عورت کے کفن کی مقدار یہ ہے: نمبر 1 کرتا، نمبر 2 لفافہ، نمبر 3 تہبند۔ ان تینوں کی وہی ہیئت اور مقدار ہے جو مرد کے کفن میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4 ہے اوڑھنی سربند۔ اس میں چوڑائی حسب ضرورت اور لمبائی 3 یا 6 بالشت ہو، یعنی جو اوڑھنی ہوں گی تو وہ ضرورت کے مطابق چوڑی ہو، اور لمبی کے اندر 3 یا 6 بالشت برابر، 3 ہاتھ یعنی 6 بالشت کے برابر لمبی ہو۔ اور نمبر 5 سینہ بند۔
جو چھاتیوں یعنی بغل کے نیچے سے لے کر زانوؤں یعنی گھٹنوں تک چوڑا ہو اور اتنا لمبا ہو کہ بند جائے۔ سینہ بند اگر چھاتیوں سے لے کر ناپ تک ہو تب بھی درست ہے، لیکن گھٹنوں تک ہونا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کو لبان وغیرہ سے تاک عدد میں دھونی دی جائے، پھر کفن میں سے سب سے پہلے چادر بچھائے، اس کے بعد سینہ بند، پھر ازار اور پھر کرتا بچھائے، پھر میت کو اس پر لٹا کر پہلے کرتا پہنا دے، پھر کفن و بدن کو اس طریقے پر خوشبو لگائے جو مرد کے لیے بیان ہوا، سوائے داڑھی کے۔ اس کے بعد سر کے بالوں کے دو حصے کر کے ان کو کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دے، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد اوڑھنی کو سر اور بالوں پر ڈال دے، اس طرح کہ سب بال ڈھک جائے اور اوڑھنی کو نہ باندھے اور نہ لپٹے، پھر ازار لپیٹے، پھر پہلے داہنا حصہ پھر بایاں حصہ، اس کے بعد چادر بھی اس طرح لپٹے، پھر کپڑوں کے ٹکڑوں سے سر اور پاؤں کی طرف کفن کو باندھ دے اور کمر کے پاس سے بھی باندھ دے تاکہ راست میں کھل نہ جائے۔ البتہ قبر میں رکھنے کے بعد یہ بند کھول دے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ سنابن کو سب سے آخر میں سب کفنوں کے اوپر باندھا جائے تو بھی بلا کراہت درست ہے، البتہ اول صورت یعنی ازار کے بعد اور چادر سے پہلے یہ صحیح بات ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہم نے کفن سنت مسنون کفن یعنی سنت کفن کے متعلق پڑھا ہے، اور اب کفن کفایت یعنی جو کفن سنت کے علاوہ یعنی اگر مسنون کفن نہ ہو تو جو کفن ضروری ہے، کفن کفایت یعنی جو کفن کافی ہو جائیں گا، تو وہ کفن یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 کپڑے ازار اور لفافہ، اور عورت کے لیے 3 یعنی ازار، لفافہ اور اوڑھنی، یا کرتا، لفافہ اور اوڑھنی۔ اختیاری حالت میں اس قدر کفن بلا کراہت کافی ہے، اس سے کم کرنا بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اور کفن ضرورت یعنی دونوں کے لیے ایک ایسا کپڑا کہ جس میں ساری میت چھپ جائے، یا پھر جس قدر بھی جو چیز میسر ہو اس میں کفن دیا جائے، یہ ضروری ہے۔ نابالغ کے کفن کی مقدار کہ نابالغ اگر بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کا حکم بھی بالغ کی طرح ہے، یعنی لڑکا مثل مرد کے ہو اور لڑکی مثل عورت کے ہے، اگر اس سے بھی کم ہو یعنی ابھی حد شہوت سے بہت دور ہو تو اس کا کفن ایک کپڑا ہونا بھی جائز ہے، اور 2 کپڑے دیے جائے تو اچھا ہے۔ اور لڑکی کے لیے 2 کپڑے ادنا درجہ ہے، تاہم احسن یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو پورا کفن دیا جائے، وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، البتہ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا ناتمام پیدا ہو، یعنی جس کی خلقت یعنی جسم کی بناوٹ پوری نہ ہوئی ہو اور حمل گر جائے، اس کو کفن مسنون نہیں دیا جائے بلکہ معمولی طور پر نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر بغیر نماز کے دفن کر دیا جائے۔ اور خنثی مشکل کے کفن کی مقدار یہ ہے کہ خنثی میں اگر مرد کی علامت ہو تو مرد کے حکم میں ہے، یعنی خنثی جسے ہم ہجرہ اور 6 نمبر کا کہتے ہیں، تو اس کے اندر اگر مرد کی علامت ہو تو یہ مرد کے حکم میں ہوں گا، اور اگر عورت کی علامت ہو تو یہ عورت کے حکم میں ہوں گا۔ اور جس میں دونوں علامتیں ہو اور جنس کی تمیز کرنا مشکل ہو تو اسے خنثی مشکل کہتے ہیں۔ اس کو احتیاطاً وہی کفن دیا جائے جو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مرد اور عورت دونوں کا احتمال ہے، اور مرد ہونے کے احتمال میں کفن میں زیادتی مضر نہیں، کفن میں زیادتی نقصان نہیں، لیکن اس کو ریشم اور زعفرانی یا قسم کے رنگے ہوئے کپڑے سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ کفن مردوں کے لیے ناجائز ہے اور خاص طور پر عورتوں کے لیے جائز ہے، اور خنثی میں مرد ہونے کا بھی احتمال ہے، اس لیے احتیاطاً یہ لازم ہے۔ محرم یعنی جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اس کے جو حالت احرام میں انتقال کر جائے، یعنی حج کے لیے گیا ہو، ابھی حج مکمل نہ ہوا ہو اور اس نے لبیک کہہ کر حج کا احرام جو باندھ لیا تھا
تو وہ حالت احرام میں انتقال کر جائے تو کفن کے معاملے میں دیگر لوگوں کی طرح ہے، پر اس کی یعنی مثل حلال کے شخص کے ہے، جیسے حلال لوگ ہے ویسے ہی محرم ہوں گا، پر اس کے کفن کی وہی مقدار ہوں گی جو حلال کی ہے، اور پہنانے کا وہی طریقہ ہوگا جو حلال کے لیے ہے، پر اس کا سر ڈھانکا جائے اور کفن میں خوشبو بھی لگائی جائے۔ شہید کا کفن کہ شہید کامل کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن، بلکہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہو انہیں کپڑے میں سمیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ البتہ شہید کے کفن پر خون شہادت کے علاوہ کوئی اور نجات لگے ہو تو اس کو دھو ڈالے۔ کپڑے عدد مسنون سے کم ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے کپڑے پہنائے، اور کپڑے بڑھا دے، اور زیادہ ہو تو زائد کپڑے اتار کر عدد مسنون کے مطابق کر دے۔ اور جو چیزیں جن سے کفن میں سے نہیں ہے اس کے بدن سے نکال دے، یعنی کفن کی جنس سے نہیں ہے اس کو بدن سے اتار دے، مثلا ہتھیار، زیرہ، ٹوپی، جوتا، موزہ وغیرہ۔ شہید کے سب کپڑے اتار کر نئے کپڑے دینا مکروہ ہے۔ غسل و کفن کے علاوہ باقی احکام میں شہید کا وہی حکم ہے جو عام موتی کا ہے، پس اس کے بدن و کپڑے کو خوشبو لگائی جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور عام موتا کی طرح یعنی عام مردوں کی طرح اس کی تدفین کی جائے گی۔ اور غسل کا نہ ہونا بھی اس شخص کے لیے ہے جو بالغ و مکلف ہو اور پاکی کی حالت میں شہید ہوا ہو، پس نابالغ بچہ یا مجنون یا جنبی یا حائضہ کو شہید کر دیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سب کو بھی غسل دیا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ شہید کامل اور باقی شہید سے مراد کیا ہے۔ تو شہید کامل وہ ہے جو جنگ احد میں یعنی یہ جو جنگ وغیرہ میں شہید ہوا ہو اور دنیاوی کوئی احکام، وصیت، دیت وغیرہ جاری نہ ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو شہید کامل کہتے ہیں۔ اور شہید ناقص یا شہید اخروی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بیماری میں یا کسی حادثے میں یا کسی مصیبت میں یا جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں یا چھت گر جائے تو دب کر مر جائے، اس طرح کوئی مر جائے تو اسے شہید اخروی کہتے ہیں۔ تو شہید دنیاوی شہید کامل کو نہ کفن ہے اور نہ غسل ہے، لیکن شہید اخروی پر کفن بھی ہے اور غسل بھی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کا کوئی عضو یا نصف جسم بغیر سر کے پایا جائے تو اس کو بھی کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے۔ ہاں اگر آدھا جسم کے ساتھ سر بھی ہو یا آدھے جسم سے زیادہ کا حصہ ہو اور سر نہ ہو تو پھر کفن دینا مسنون ہے۔ کسی انسان کی قبر کھل جائے یا کسی اور وجہ سے اس کی لاش باہر نکل آئے اور کفن نہ ہو تو اس کو بھی کفن دینا مسنون ہے، بشرطے کہ وہ نعش یعنی لاش پھٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر پھٹ گئی ہو تو صرف کسی کپڑے میں لپٹ دینا کافی ہے۔ کفن انہی کپڑوں کا ہونا چاہیے جن کا پہننا زندگی کی حالت میں جائز تھا۔ مرد کے لیے خالص ریشمی یا زعفران یا قسم کے رنگے ہوئے کپڑوں کا کفن نہ دیا جائے۔ ہاں عورتوں کو اس قسم کے کپڑے کا کفن دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو زندگی کی حالت میں ایسے کپڑے پہننا جائز تھا۔ کفن کا زیادہ بھاری بنانا بھی مکروہ ہے، یعنی زیادہ قیمت کا بھاری کفن مہنگی قیمت کا کفن بنانا مکروہ ہے، اور بہت برے کپڑے کا بھی نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایسے کپڑے کا جن کو میت اپنی زندگی میں جمعہ و عیدین میں پہنتا ہو، اور عورت کے لیے ایسے کپڑے کا کفن ہو جس کو اپنے ماں باپ کے پاس پہن کر جاتی ہو۔ کفن سفید رنگ کے کپڑے کا کفن بہتر ہے، پرانے اور نئے کی کچھ تخصیص نہیں ہے۔ میت کا کفن اس شخص کو بنانا چاہیے جو حالت حیات میں اس کی کفالت کرتا تھا، خواہ وہ کچھ مال چھوڑ کر مرا ہو یا نہ ہو، جیسے عورت کا کفن اس کے شوہر کے ذمہ ہے، خواہ وہ کچھ مال چھوڑ کر مری ہو یا نہ ہو، اور خواہ شوہر امیر ہو یا غریب۔ اسی طرح خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا کھانا کپڑا زندگی میں جس شخص کے ذمہ تھا اسی شخص کے ذمہ مرنے کے بعد ان لوگوں کا کفن بھی ہوگا۔
اور اگر کوئی شخص ایسا نہ ہو جس پر حیات میں اس کے کفارات کی ذمہ داری تھی اور وہ میت کچھ مال چھوڑ کر مرا ہو تو اس کا کفن اس کے مال سے بنایا جائے، ورنہ اگر اسے مال نہ چھوڑا ہو تو بیت المال سے، اور بیت المال نہ ہو جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہندوستان میں نہیں ہے، تو مسلمانوں سے چندہ لے کر اس کا کفن بنا دیا جائے۔ کافر اگر مر جائے تو اس کا کفن مسنون طریقے سے نہ دیا جائے بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دیا جائے گا، اور مرتد کو بالکل کفن نہ دیا جائے گا، یعنی جو شخص اسلام سے پھر گیا ہو اس کو بالکل کفن نہ دیا جائے گا، نہ مسنون نہ غیر مسنون۔ اور جب میت کو کفن پہنا چکے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کے تمام اعزہ و احباب اور اہل محلہ کو خبر کر دے تاکہ وہ لوگ بھی اس کے حق سے ادا ہو جائے اور نماز میں آ کر شریک کر لے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں کفن کے متعلق پڑھا ہے۔ ہم انشاء اللہ تعالی آئندہ کل کے سبق میں نماز جنازہ کے متعلق پڑھیں گے۔